بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ موضوع گفتگو امامت۔ اب تک امامت کے موضوع میں کچھ آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب ایک ایسی آیت اور اس کے بعد چند اور آیات کہ جن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، لہذا پہلے مرحلے میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، اور اس کے بعد والی آیت جو مرحلے کے اعتبار سے بعد والی آیت ہے لیکن ترتیب کے اعتبار سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور آیت نمبر 3 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ان دو آیات کے بارے میں مفسرین شیعہ اور سنی نے جو گفتگو کی اور بحث کی، تو پہلی آیت کے ضمن میں تو یہ گفتگو ہوئی اور اس آیت کو کہا جاتا ہے آیہ تبلیغ، اور جبکہ دوسری آیت کو کہا جاتا ہے آیہ کمال، یعنی دین مکمل ہو گیا۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے پیغام پہنچانے والے یہ پیغام پہنچا دو جو تمہارے پروردگار کی جانب سے بھیجا گیا ہے، اور اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو ایسا ہے کہ جیسے کہ تم نے پیغام رسانی کے کام کو انجام ہی نہیں دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس آیت کے ضمن میں جو روایات نقل ہوئیں، البتہ اس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ ضروری نہیں ہے کہ ان موارد میں اور ان موضوعات میں مولا علی علیہ السلام کی امامت کے بارے میں اہل سنت کا اجماع ہو، لہذا بعض جگہ بعض روایتوں کے بارے میں کہا گیا اور تقریباً ایک اجماعی کیفیت تھی کہ یہ آیت مولا علی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اگر کہیں پر یہ نہ بھی ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مولا علی علیہ السلام کے اوپر ایک سخت دور اور مصائب کا دور گزرا، جن میں سے ایک بہت طویل دور تھا کہ جس میں مولا علی علیہ السلام پہ ممبروں سے نماز جمعہ میں گالیاں بھی دی جاتی تھیں اور ان پر لعنت بھی بھیجی جاتی تھی، اور یہ سخت ترین دور تھا۔ پھر بنو امیہ کا پورا دور ایسا ہی گزرا، اور بنو عباس کے دور میں بھی یہی سب کچھ ائمہ اہل بیت کے ساتھ ہوتا رہا، مشکلات میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہا۔ اب اگر ان طویل ادوار کے بعد اور ان مشکلات کے بعد جبکہ اہل بیت کے فضائل کو مٹانے کے کام میں مصروف کیا گیا کچھ علماء کو، اور کچھ کو دشمنان اہل بیت کے فضائل میں روایتیں بنانے اور گاڑنے کے کام پر مصروف کیا گیا، اب اگر کسی جگہ پر ایک بھی حوالہ مل جائے کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک پورا طوفان تھا جو اہل بیت علیہ السلام کے خلاف تھا، ایک پورا محاذ چل رہا تھا، پوری جنگ چل رہی تھی۔ اب اگر ایک بھی آیت مل جائے، لیکن ایک بھی اگر روایت مل جائے تو وہ کافی ہے، لیکن اب تک جن آیات کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تو یہ وہ ہیں کہ جن کی تفسیر پہ عام طور پر کہا جا سکتا ہے یا ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام خصوصاً مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اب وہ پیغام کون سا تھا؟ وہ پیغام تھا کہ جو رسول اللہ کی جانب سے نازل ہوا، وہ پیغام تھا مولا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت اور خلافت کا۔ لہذا اگلے مرحلے میں اس چیز کی جانب تقریباً ایک اجماع ہے خصوصاً اہل سنت میں کہ حج سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کا نزول ہوا، یعنی اس آیت کا نزول ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، جو رکے ہوئے تھے ان کو بلایا، اور جو جا چکے تھے ان کو واپس بلایا، اور یہ آیت نازل ہوئی غدیر خم میں۔
خم ایک جگہ کا نام ہے اور وہاں پر ایک گڑھا ہے، لیکن گڑھا ایسا نہیں کہ چھوٹا سا گڑھا، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ جیسے ایک بہت بڑی جھیل جو خشک ہو جائے۔ غدیر عام طور پہ عربی میں اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر برسات کے زمانے میں پانی جمع ہو جائے اور ایک تالاب کی سی شکل اختیار کر لے اور بعد میں وہ خشک بھی ہو جائے۔ تو یہ وہ تالاب تھا یا ایک وہ بہت بڑا حصہ تھا کہ جہاں پر عام طور پہ پانی جمع ہو جاتا تھا، اب یہاں پر پانی نہیں تھا، اور اگر اس کو جدید الفاظ میں کہا جائے تو اس جگہ کی شکل ایسی تھی جیسے کسی اسٹیڈیم کی شکل میں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا، اس جگہ پر پہنچ کر لوگوں کو جمع کیا گیا، بلایا گیا، اور بلانے کے بعد جو پیغام دیا وہ تمام مفسرین شیعہ اور سنی، تمام محدثین شیعہ اور سنی نے تقریباً اس پر اجماع کیا، خصوصاً اہل سنت نے، کیونکہ شیعوں کا تو اس پہ اجماع ہے ہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور اس کے بعد لوگوں سے سوال کیا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، آیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا؟ جب سب نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اپنے ہاتھوں سے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ کو بلند فرمایا، حتیٰ روایات شیعہ اور سنی میں جانب توجہ دلائی گئی کہ جب آپ نے اس عمل کو انجام دیا تو آپ کے سر پر عام امامہ نہیں تھا جو آپ عام ایام میں استعمال کرتے تھے، بلکہ آپ کے سر پر وہ امامہ تھا جو اہم واقعات کے وقت آپ استعمال کرتے تھے، اہم کاموں کو انجام دینے سے پہلے استعمال کرتے تھے، اور اس امامے کا نام تھا صحاب۔ اتنا ہاتھوں کو بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدیاں بھی نظر آنے لگیں، اور اس واقعے کے پیچھے اگر توجہ کی جائے، اس واقعے پہ اگر دقت کی جائے تو یہ نظر آئے گا کہ کوشش یہ تھی کہ یہ واقعہ بھلایا نہ جائے۔ لہٰذا ہم بعض دفعہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی بچے کو نصیحت کرے یا اپنے کسی فرد کو، بیٹے کو نصیحت کرے عام حالات میں، تو ممکن ہے کہ ہم اسے بھلا دیں، کیونکہ ایک عام سی بات ہے، اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے اور ماں باپ اسے گلے لگائے کچھ کہتے ہیں تو شاید ہماری توجہ نہ رہے، لیکن اگر کوئی اپنے بیٹے کو رخصت کر دے اور رخصت کرنے کے بعد جب یہ ایئرپورٹ کے پاس پہنچ جائے، پھر موبائل کے ذریعے سے اطلاع دی جائے کہ تم واپس آ جاؤ، جب وہ واپس آ جائیں تو اس کے بعد ہمارے سامنے نصیحت کی جائے، تو جب بھی ہم اس روڈ سے گزریں گے تو ہمیں یہ واقعہ یاد آئے گا کہ جب ہم فلانے شخص کو چھوڑنے جا رہے تھے، سی آف کرنے جا رہے تھے، تو ان کے گھر والوں کا فون آیا، انہیں واپس بلایا گیا اور انہوں نے یہ نصیحت کی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا کائنات امیر المؤمنین کی امامت اور خلافت کا اعلان فرمایا بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ، تو پہلی چیز یہ کہ جگہ ایسی منتخب ہوئی، ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر سب ایک دوسرے کو بھی دیکھ سکیں اور مولا علی کو بھی دیکھ سکیں، اور ایسی جگہ کا انتخاب ہوا کہ جدید الفاظ میں اگر کہا جائے کہ جس کی شکل اسٹیڈیم کی مانند تھی، ایک ایسا زمین کا حصہ کہ جو پیالے کی مانند تھا یا ایک سوکھے تالاب کی سی کیفیت رکھتا تھا۔